اگر چاہے تو بچھو اور سانپ سے بھی لے سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو بڑے بڑے اللہ والوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ یعنی سوچنے کی بات یہ ہے اور سمجھنا یہ چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر اس اسلام کی نعمت کو لے کر عجب اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے دل کے اندر اس بات پر خوشی اور فخر تو ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے، لیکن اس کے اپوزٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بے وقوف ہیں جن کو اللہ نے اسلام نہیں دیا، بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ دوسری صدی ہجری میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ جس کو ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ بار بار سناتے ہیں عبرت کی وجہ سے، کہ وہ ایسا عبرتناک واقعہ تھا کہ اس کو اگر ذہن میں ہم رکھیں تو کبھی بھی ہمارے اندر تکبر نہیں آ سکتا۔ کیا ہوا؟ دوسری صدی ہجری کا بالکل آخر چل رہا تھا، چونکہ اللہ کے نبی کا زمانہ بھی زیادہ دور نہیں تھا، اب تو 15ویں صدی چل رہی ہے، وہ دوسری صدی چل رہی تھی اور آخر وقت تھا۔ چونکہ اللہ کے نبی کا زمانہ قریب تھا، زیادہ دور کی بات نہیں تھی، اس وجہ سے اس ماحول میں نیکی کا غلبہ تھا، ہر طرف نیکی نیکی تھی، اچھے لوگ تھے، علماء، صلحاء، ذاکرین، عابدین، مصلحین بھرا پڑا تھا۔ اور اس وقت جو اسلام کا دارالسلطنت تھا وہ بغداد تھا۔ بغداد کے اندر ہزاروں مساجد، مراکز، خانقاہیں اور مدارس یہ سب جگہ پھیلے ہوئے تھے، اور ظاہری اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی خوبصورتی عطا کر رکھی تھی۔ اس وقت میں وہاں کی بلڈنگیں، عمارتیں، دریاں، باغات بہت زیادہ تھے، اور ان کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی تھی۔ تو ایک طرف تو ظاہری خوبصورتی سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواز رکھا تھا بغداد کو، دوسری طرف علماء، صلحاء، مشائخ، اکابرین اور ذکر و اذکار کی مجالس اور حلقے تعلیم و تعلم کے یہ پورا کا پورا ایک منور اس وقت ماحول تھا، تو دل کو سکون ہوتا تھا۔ لیکن ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے زمین و آسمان کے اندر کھلبلی مچا دی۔ ہوا یوں کہ اس وقت کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت میں وہ سب سے بڑے اس وقت کے مشائخوں میں سے تھے۔ ان کے مریدین میں سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے وہ شیخ ہوں گے جن کے یہ مرید ہیں۔ کیا ہوا ایک مرتبہ کہ وہ سفر کے لیے چلے۔ اب چونکہ جتنا بڑا کوئی شیخ ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، لوگ اس سے لگے رہتے ہیں، تو ان کے مریدین بھی تیار ہو گئے ان کے ساتھ جانے کے لیے۔ اب وہاں سے وہ جب چلے تو منزل جا رہے تھے، سفر بہت اچھا چل رہا تھا۔ یہ صرف میں اس بات پر سنا رہا ہوں کہ یہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، اسلام کی دولت ملی ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ملی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ ضرورت نہیں دوسروں کو کمتر سمجھے، ہم اپنے اندر تکبر پیدا کریں۔ تو اب وہ جب قافلہ جا رہا تھا، چلتے رہے، سب کچھ صحیح چل رہا تھا، ایک بستی میں پہنچے، وہ بستی عیسائیوں کی تھی، نصارہ کی بستی تھی، اور نماز کا وقت ہو گیا۔ اب نماز پڑھنے کے لیے پانی کی تلاش کی، وضو کرنے کے لیے پانی کہیں نہیں تھا، اس بستی کے اندر چکر لگایا۔ اب جب وہ بستی نصارہ کی تھی تو وہاں تو وہی کام ہوگا، اسی کی پوجا ہوگی، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بھی مانتے، اللہ کا بیٹا مانتے، تو انہوں نے صلیب رکھ رکھی ہے، ان کا پتلا بنا رکھا ہے، اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اور مندروں کے پاس سے بھی گزرے اور چرچ کے پاس سے بھی گزرے، تو وہاں کا ماحول تو عجیب ہی تھا۔ اب جب انہوں نے دیکھا تو حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایک بات آ گئی۔ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ دیکھو یہ کتنے بڑے بیوقوف ہیں، کہاں کس کے سامنے جھک رہے ہیں، اور ہم جو ہیں ہم بڑھیا ہیں ان سے، ہم اچھے ہیں، اور یہ بیکار ہیں، یہ کمتر ہیں اور حقیر ہیں، احمق اور بیوقوف ہیں۔ بس یہ بات آنی تھی اور اللہ کا امتحان شروع ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک غیب سے آواز آئی اور یہ کہا کہ ابو عبداللہ اندلسی، یہ جو تمہارے دل کے اندر ایمان ہے، یہ جو تم اسلام میں داخل ہوئے ہو اور جو تمہارے پاس اسلام کی نعمت ہے، تم یہ سمجھتے ہو تمہارا کمال ہے؟ کیا تم نے خود یہ اپنا اختیار سے اختیار کیا ہے؟ بس یہ بات آنی تھی کہ اب ہم تمہیں دکھائیں گے کہ یہ تمہارا کمال نہیں ہے۔ حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ ڈر گئے، کانپنے لگے اور یہ سمجھ گئے کہ بس اب میرا امتحان ہونا ہے۔ ہوا یوں کہ ان کے دل سے پرندے کی شکل میں جتنا علم تھا اور حدیثیں تھی اور جتنا بھی ان کا ایمان تھا سب سلب ہو گیا، سب نکل گیا۔
جبکہ وہ 30,000 حدیثوں کے ماسند حافظ تھے، ماسند انہیں یاد تھی 30,000 حدیثیں۔ قرآن کریم کے ایسے عالم اور ایسے قاری تھے، 7 طرح سے قرآن پڑھا کرتے تھے، سبا قاری تھے وہ، لیکن سب کچھ نکل گیا ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کہ دوسروں کو کم سمجھا، ان کے اندر تکبر آ گیا اور یہ سمجھا یہ میرے اختیار میں ہے، یہ میرا کمال ہے، بس یہ ہونا تھا، اور وہ ایمان ان کے دل سے سلب ہوا اور چلتے رہے۔ آخر میں جب وہ اس کنارے پر پہنچے گاؤں کے تو ایک کنواں تھا وہاں پر، انہوں نے دیکھا وہاں کچھ نوجوان لڑکیاں پانی بھر رہی ہیں، پانی پی رہی ہیں، کیونکہ وہ تو غیر مسلم بستی تھی تو ان کے یہاں پردے کا تو کوئی رواج تھا ہی نہیں، تو وہاں پر وہ جو نوجوان لڑکیاں تھیں ان میں ایک لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی، اس نے زیور وغیرہ اور کپڑے بھی بہت اچھے پہن رکھے تھے، حضرت کی اس پر ایک نظر پڑی اور اس کی نظر بھی حضرت سے ملی اور جم گئی، بس یہ ہونا تھا، وہ تو اللہ کو بہانہ بنانا تھا، اور ان کی نظر جو پڑی تو اس کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی۔ اب کیا ہوتا ہے، نہ حضرت کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، بس نماز وغیرہ اور یہ سارے کام ضروری کرتے ہیں اور چپ چاپ ہیں، بالکل سکوت اختیار کر لیا، کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں 3 دن اسی میں گزر گئے کہ حضرت نے کچھ نہیں بولا اور کھانا بھی ترک کر دیا۔ تو میں نے ہمت کر کے تیسرے دن معلوم کیا کہ حضرت کیا بات ہوئی، کیا واقعہ پیش آیا، ایسا کیوں ہو گیا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیا مقصد ہے اس چیز کا؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی میں کب تک آپ سے چھپاؤں گا، بات یہ ہے کہ وہ جو لڑکی تھی وہاں پر وہ میرے دل میں گھر کر گئی ہے اور میرے جسم کے اندر اس کی محبت پیوست ہو گئی ہے اور میں لاچار اور مجبور ہو گیا ہوں، میرا نہ کھانے کو دل کر رہا ہے نہ پینے کو دل کر رہا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت ہمارے حال پر رحم کیجئے، 12,000 آپ کے مرید ہیں اور آپ اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے شیخ ہیں، ہمارے حال پر رحم کیجئے اور اس چیز کو ترک کیجئے اور آگے کا سفر کیجئے۔ یوں کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میرے دل سے ایمان سلب ہو چکا ہے، اللہ کی توفیق نکل گئی ہے، اب تم اپنا راستہ لو، میں اس زمین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ بہت کوشش کی، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہم تھک گئے تو ہم لاچار اور مجبور ہو کر وہاں سے واپس بغداد آ گئے، کیونکہ سفر تو حضرت کا تھا، ان کے ساتھ جا رہے تھے ہم، جب وہ وہیں رک گئے تو آگے کا سفر بھی منقطع ہو گیا، اس لیے ہم واپس بغداد آئے۔ بغداد کے لوگ پہلے سے ہی استقبال میں کھڑے ہوئے تھے کہ حضرت آ رہے ہیں، وہ اتنے بڑے بزرگ تھے، انہوں نے کہا بھائی حضرت کہاں ہیں، شیخ کہاں ہیں؟ پورا واقعہ جب ہم نے سنایا تو پوری بستی کے اندر کوہرام مچ گیا کہ اتنا بڑا اللہ والا اور اتنا بڑا شیخ بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ اور کچھ مریدین ان کے ایسے تھے جو سن کر جاں بحق ہو گئے، مر گئے، انتقال ہی کر گئے، ایسا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد سب نے دعائیں کی بہت، اور خانقاہیں ساری بند ہو گئی، مدارس بند ہو گئے، اور اتنا بڑا صدمہ اس وقت ہوا کہ اتنا بڑا اللہ والا جس کے 12,000 مرید ہیں، اور حضرت شیخ شبلی اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اس کے مرید ہیں، اور اتنے بڑا شیخ کو یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے دعائیں کرنا شروع کی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کیا کہ جس شیخ کی وجہ سے ہمیں یہ مرتبہ ملا آج اس کا کیا حال ہو گیا۔ بہرحال 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے ایک جماعت ہماری بنی اور حضرت کے پاس ہم گئے اس بستی میں، اور جب ہم اس بستی میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے ہم نے پورے احوال بیان کیے کہ اس طرح سے 1 سال پہلے ہم آئے تھے، ہمارے ساتھ ایک بڑے میاں اور ایک بزرگ تھے، اور ان کے دل کے اندر ایک لڑکی کی محبت گھر کر گئی تھی، ان کا کیا حال ہے؟ بستی والوں نے کہا کہ وہ جب یہاں آئے تو اس لڑکی کے گھر والوں کا پتہ معلوم کیا، اس کے باپ سے بات کی، اس کے باپ نے یہ کہا کہ میں اس سے تمہاری منگنی کر سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے پہلے تو اپنا مذہب بدلو، آپ کو عیسائی بننا پڑے گا، دوسری شرط یہ ہے کہ 1 سال تک ہمارے سور چرانے پڑیں گے، اور حضرت نے وہ شرط قبول کر لی، اور اب اس وقت آپ جاؤ جنگل میں سور چرا رہے ہیں۔ یہ سن کر ہمارا دل جو ہے کانپنے لگا، اور ہم اسی غم اور اندوہ کی کیفیت میں جنگل میں پہنچے، اور ہم نے دیکھا کہ حضرت سور چرا رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے، اور دیکھا ہم نے تو عیسائیوں والا جبہ اور عیسائیوں والی ٹوپی اوڑھ رکھی ہے، اور جو ایک زنار انہوں نے باندھ رکھی ہے، ایک رسی باندھ رکھی ہے،
پورا حلیہ اور وضاقتہ عیسائیوں کی ان کی ہے، اور جس عصا پر وہ ٹیک لگا کر اور جس عصا کا سہارا لے کر خطبہ دیتے تھے، وعظ و نصیحت کرتے تھے، اس ہی عصا سے وہ سور چرا رہا ہے۔ اور ہماری دیکھ کر چیخیں نکل گئی، ہم نے دیکھا یہ کیا ہو گیا۔ بہرحال ہم حضرت کے پاس پہنچے اور ہم نے جا کر سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نے ہمیں دیکھ کر سر جھکا لیا اور دبے لفظوں میں ہمارے سلام کا جواب دیا۔ ہم نے کہا حضرت یہ کیا حالت ہو گئی؟ تو حضرت بھی رونے لگے اور ہم بھی وہاں رونے لگے۔ ہم نے کہا کہ حضرت آپ 7 قاری تھے، آپ 7 طرح سے قرآن پڑھا کرتے تھے، کیا قرآن کچھ یاد ہے آپ کو؟ حضرت نے فرمایا کہ میں پورا قرآن بھول چکا ہوں، صرف 2 آیتیں یاد رہ گئی ہیں۔ کہ وہ کون سی آیتیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک پہلی آیت تو یہ ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یہ آیت یاد رہی، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کہ دوسری آیت وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ جو کفر کو ایمان کے بدلے اور بدل دے، یعنی کفر اختیار کر لے، ایمان کو خیر آباد کہہ دے، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ چونکہ ان کے اوپر فٹ بیٹھتی تھی، اللہ نے صرف یہ 2 آیتیں انہیں یاد رکھوائیں، سارا قرآن بھول گئے۔ کہ حضرت آپ 30,000 حدیثوں کے حافظ سے کوئی حدیث یاد ہے آپ کو؟ کہ ہاں بس ایک حدیث یاد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو۔ بس یہ آیت، یہ حدیث ہمیں یاد رہی۔ سارے کے سارے رونے لگے کہ حضرت آپ کی یہ کیا حالت ہو گئی۔ وہ خود بھی روئے اور اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کہا کہ اللہ مجھے تجھ سے ایسا گمان نہیں تھا کہ تو مجھے اتنا قریب کرنے کے بعد پٹخ دے گا اور گرا دے گا۔ اور زار و قطار رونے لگے اور اپنی عاجزی اور انکساری اللہ کو دکھائی۔ بہرحال حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اتنا چیخ رہے تھے، اتنا رو رہے تھے کہ ہماری آواز کی وجہ سے وہ جو سور وہاں پر تھے وہ بھی چیخنے لگے، وہ بھی رونے لگے، اور وہاں پر زمین ہمارے آنسو سے تر ہو گئی۔ ہمیں اتنا غم تھا کہ ہمارے شیخ کو کیا ہو گیا۔ بہرحال ہم نے بہت ان سے کہا، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم وہاں سے پھر مجبور ہو کر اور مایوس ہو کر واپس چلے۔ جب ہم تیسری منزل پر پہنچے تو ہم نے اچانک دیکھا ایک چھوٹا سا دریا بہہ رہا ہے اور حضرت اس کے اندر سے غسل کر کے باہر آ رہے ہیں، اور یہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم دیکھ کر خوش ہو گئے، ہم سن کے خوش ہو گئے۔ ہماری خوشی کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو ہماری مصیبت سے واقف ہو کہ ہم پر کیا مصیبت گزری تھی۔ بس ہم حضرت کے پاس دوڑے گئے، آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی، ایک دوسرے کو گلے لگایا اور بڑی خوشی کا اظہار کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور حضرت کو بٹھایا اور معلوم کیا کہ حضرت آپ نے تو بالکل انکار کر دیا تھا، آپ کیسے واپس آئے؟ ہمیں پورا واقعہ بتائیے۔ بہرحال حضرت نے اپنی پوری کہانی بتائی کہ میرے ساتھ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ۔ وہ سب بتایا کہ جب ہم اس بستی کے اندر داخل ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ لوگ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، میرے دل میں یہ بات آئی، یہ بے وقوف ہیں، یہ احمق ہیں، اور میں اچھا ہوں، میں مومن ہوں اور موحد ہوں، اور یہ کافر ہیں اور مشرک ہیں۔ بس یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی، میرا عجب اور میرا تکبر مجھے لے ڈوبا، اور اللہ نے ایسی آزمائش میں مجھے ڈالا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اگر کوئی نیک عمل کر رہے ہیں، اگر اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے تو یہ محض اس کا فضل سمجھیں، ہم اس کا کرم سمجھیں، کبھی یہ دماغ میں اپنے بات نہ لائیں کہ یہ ہمارا کمال ہے، یا اس نعمت کی وجہ سے دوسروں کو حقیر نہ سمجھے کبھی بھی، بلکہ ہدایت کی دعا کریں۔ کتنے واقعات ایسے ہیں، ہمارے نبی کو طائف میں کتنا ستایا گیا، پتھروں سے مارا گیا، لیکن جب فرشتے آئے اور یہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، آپ کہیں تو ہم انہیں دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میں بد دعا کے لیے نہیں آیا، میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے رحمت کی دعا کی اور یہ کہا کہ مجھے امید ہے آج اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو ان کی نسل میں ایسے لوگ اللہ پیدا کرے گا جو میرے دین کو اختیار کرے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اندر عجب اور تکبر کو جگہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ عاجزی اور انکساری پیدا کرنا چاہیے، اور اس بات پر فخر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے، بغیر طلب کیے اللہ نے ہمیں یہ دین دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک دین اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔